فرمایا ان تبدو، تم ظاہر کرو، یہ کہ تم تبدو کو معنی ظاہر کرو، جو فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، اور تخفوہ، یا تم چھپا لو اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے، تمہاری مرضی، تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے حساب لے گا، اللہ تم سے حساب لے گا۔ آگے فرماؤ یغفر، پس مغفرت فرماتا ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے، اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، کچھ صحابہ اکرام رسول کریم کی بارگاہ میں آئے، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، ہم نے پڑھی، اللہ نے فرمایا روزہ رکھو، ہم نے رکھا، اللہ نے زکوٰۃ کا بولا، حج کا بولا، یعنی جو جو عمل دینے کے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائے اعمال کے لحاظ سے، تو ہم نے وہ عمل کیے، ہمیں مکلف کیا، ہم نے عمل کیے کہ ہم کر سکتے تھے، توجہ، ہم وہ عمل کر سکتے، نماز ہم پڑھ سکتے ہیں، ایسی بات نہیں اللہ نے مکلف کیا تو ہم پڑھ نہیں سکتے، روزہ ہم رکھ سکتے ہیں صبح سے شام، کوئی مسئلہ نہیں، بچے رکھ لیتے ہیں، ہم تو ہمارے، تو اللہ نے مکلف کیا، ہم نے عمل کیے، یا رسول اللہ اب اللہ نے فرمایا ہے یہ تمہارے دلوں میں ہے، اللہ اس کا حساب لے گا۔ یا رسول اللہ ہمارے دل میں تو کئی باتیں آ جاتی ہیں، دل میں تو بہت کچھ آ جاتا ہے، یعنی کہ پریشان ہو گئے صحابہ اس آیت کے نزول کے بعد کہ یا رسول اللہ ہمارے دلوں میں تو بہت کچھ آ جاتا ہے، اب اللہ اس کا بھی حساب لے گا، بڑے پریشان ہوئے۔ اللہ کریم نے آگے پھر اس کی تفصیل بھی بیان فرمائی ہے، تو یاد رہے یہاں ایک مسئلہ یاد رکھنے کا ہے، ایک ہوتا ہے حاجس، کیا؟ ایک ہوتا ہے خاطر، ایک ہوتی ہے حدیث نفس، ایک ہوتا ہے ہمم، اور ایک ہوتا ہے عزم۔ حاجس اور خاطر، تیسرا حدیث نفس، چوتھا ہمم، اور پانچواں عزم۔ حاجس، کوئی بات دل میں آ گئی، کوئی بات دل میں آ گئی، مثال کے طور پر توجہ اس بات کو ضرور سمجھیں، زید کے دل میں آ گیا کہ مثال کے طور پر کہ کسی نے کسی کے گھر پتہ لگ گیا کہ یار اس گھر میں نا سونے کی کوئی پڑی پڑی ہے، سونا پڑا ہے، زیور پڑا ہے، پیسے پڑے، کوئی وہ پتہ ہے ابھی ہے، اس کے دل میں آیا، تو نا دل میں آیا، اسے بولتے ہیں حاجس، یعنی ایسی خیال آیا، لیکن بار بار دل میں آنے لگا، بار بار دل میں آنے، اسے بولتے ہیں خاطر، اسے بولتے ہیں خاطر۔ حدیث نفس، اب اس کا کیا ہونے لگا، یعنی کہ بار بار جب خیال کرنا میلان ہونے لگا، میلان ہونے لگا، اسے بولتے ہیں حدیث نفس۔ اب آگے ہے ہم، اب وہ کہنے لگا بھئی یار اٹھائی، لیکن وہ کہنے لگا اٹھا لوں گی، پکڑا نہ جاؤ، آگے پیچھے ہوتا ہے، آگے پیچھے ہوتا ہے، اسے بولتے ہیں ہم۔ چوتھا یہ ہے کہا اٹھا لو، رکھی جائے گی، پڑھا جاؤں گا تو پھر گر گیا، یہ بولتے ہیں عزم۔ یہ عزم ہے، اس کا گناہ ہے، یہ جو صورت ہے نا اس کا گناہ ہے۔ حاجز کا کوئی گناہ نہیں ہے، خاطر پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، اور حدیث نفس پہ بھی پکڑ نہیں ہے، ہمم پہ بھی پکڑ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدی پہ کرم کیا ہے، پہلی صورتوں کو معاف کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، ورنہ پھنس گئے صحابہ بیٹھے نے رسول اللہ، یا رسول اللہ دینا بہت کچھ آ جاتا ہے، دلوں میں تو اور بہت کچھ آتا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، عقیدے کے بارے میں بہت کچھ آتا رہتا ہے۔ صحابہ نے ایک بار یہ بھی کہا تھا یا رسول اللہ ہمارے دل میں آتا، بتاؤ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، ہمارے دل میں یہ بھی آ جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، پھر ہم خیال رت کو رفع کرتے ہیں، دفع کرتے ہیں،
یہ گندا خیال ہے، یہ وسوسہ ہے، رسول کریم نے سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا یہی تو تمہارا ایمان ہے نا، یہ تمہارے ایمان کی نشانی ہے۔ تو اگر یعنی کہ دل میں عام طور پر کہتے ہیں اور کوئی نہیں جی، دل کے خیالاتوں پہ پکڑ نہیں ہوتی، یاد رکھیں دل میں عزم ہو گیا، چاہے باپ نے وہ کام نہیں کیا یہ گناہ ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا دلوں پہ پکڑ کوئی نہیں، دلوں پہ پکڑ ہے، میں نے تقسیم کر دی ہے، حاجز، خاطر، حدیث نفس، عزم کی پکڑ ہے۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، جو اللہ نے فرمایا ہے، وہ جو نکاح کے حوالے سے جو ارادہ اس نے کیا ہے، عزم کیا ہے پیغام بھیجنے کا، وہ دل میں ہی تو ہے، اور کہاں ہے؟ حسد کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہی تو ہوتا ہے۔ بغض کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہی تو ہوتا ہے۔ کینہ کہاں ہوتا ہے؟ چھپا دل میں ہی تو ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے حرام ہیں۔ یہ کہنا کہ دل میں کوئی پکڑ نہیں ہے، بھائی دل کے کاموں پہ بھی پکڑ ہے، دل کے کاموں پہ بھی پکڑ ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں نہیں فرماتا اے ایمان والو بدگمانی سے بچو گا، ان بعد الظن اسم، اللہ فرماتا ہے کہ بعض گمان کیا ہے، اور بدگمانی کہاں ہوتی ہے؟ بدگمانی ماتھے پہ ہوتی ہے، بدگمانی زبان پہ ہوتی ہے، بدگمانی دلی میں تو ہوتی ہے۔ تو بدگمانی کو اللہ تعالیٰ نے گناہ فرمایا ہے، یہ دل میں ہی ہے۔ تو لہذا یہ کہنا کہ دلوں پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، دلوں پہ پکڑ ہے، کیوں نہیں ہے؟ لیکن پہلی صورتوں میں نہیں ہے، پہلی صورتوں 4 صورتوں میں نہیں ہے، 5ویں صورت میں گناہ ہے، حرام ہے، پکڑ ہے۔ ہاں یہ امت پہ کرم کیا، ابو داؤد میں آتا ہے، ابن ماجہ میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ راوی ہیں، فرمایا کہ جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے پکا نہیں، یعنی کہ دل میں آتا ہے گناہ کے حوالے سے، تو لہذا فرشتے گناہ نہیں لکھتے، لیکن جب گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ لکھتے ہیں۔ لیکن فرمایا اس امت پہ کرم یہ ہوا ہے، نیکی کا دل میں آتا ہے، فرشتے نیکی لکھ دیتے ہیں، اور جب نیکی کرتا ہے تو کسی کی 7 گناہ، کسی کی 700 گناہ، کسی کی کتنی، پھر نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ یعنی گناہ کا خیال آتا ہے، گناہ نہیں لکھتا فرشتہ، نیکی کا دل میں آتا ہے، فرشتہ نیکی لکھ دیتا ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے اس امت پر۔ یاد رہے پہلی امتوں میں سے، پہلی امتوں کے حاجز، یہ بھی یاد رہے، حاجز، خاطر اور حدیث نفس، اس کی پکڑ نہیں تھی، پہلی امتوں میں بھی پکڑ نہیں تھی، یہ بھی یاد رہے مسئلہ، پہلی امتوں میں بھی اس کی پکڑ نہیں تھی، ہمم کی پکڑ تھی، ہمم کی پکڑ تھی۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ ہمم کا کرم ہوا کہ ہمم کی بھی پکڑ نہیں، ہمم کو بھی معاف کر دیا گیا۔